أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیں، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، کہ اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا ہو، باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے، یہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے۔ اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متبنہ اور منہ بولا بیٹا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کی جان سے محبت رکھیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے۔ بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت، کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو، انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی، وہ ٹھیک ہے۔ زندگی میں جو بھی تم چاہو، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو، لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں، منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا۔ وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہی میں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو ہبہ کر سکتے ہو، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں، اول تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی، لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق۔ یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، 81 اور 82 نمبر 81 82 آیات ہیں یہ، اس میں ہم نے میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گہرا قول و قرار لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، تو میثاق کب لیا گیا؟ ان سب کو کیسے جمع کیا گیا؟
وہ تو ایک میثاق الست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا، الست بربکم، پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی، روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی، روح عیسیٰ بھی تھی، یہ ساری ارواح تھی، ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو میثاق لیا گیا، وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قرآن مجید کے یہ سارے مضامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے، تو استعارہ رہ جائے گا، پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور گویا کہ آگے محذوف وَالْكَاذِبِينَ مِنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا، یہ 8 آیات کا ہے۔ اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا 2 رکوعوں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ۔ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا منافقین کا کوئی سکینڈل بن جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا، اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا، اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے، ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے طے پا چکا ہے۔ اس کے بعد 2 رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا۔ ہمارے پاس چند منٹ ہے تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ غزوہ ہوا ہے سن 5 میں، اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نذیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے، اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے، اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی، انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی، وہ واپس آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے۔ تو انہوں نے پھر یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا۔ تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی، 12,000 کی فوج، جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت، وہ شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور مغرب سے بھی آئے، مشرق سے بھی آئے۔ اس کا نقشہ جو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا۔ اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو، محاصرہ کر کے پڑ گئے، اتنی بڑی فوج۔ حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3,000 کی تھی مدینے کے اندر، جن میں کہ منافقین بھی تھے، اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے، ایک قبیلہ بڑی طاقتور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، وہ موجود تھے۔ اب پیچھے وہ موجود ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں، جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نذیر نے کی، اس وقت وہ غداری کریں گے، اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے۔ 2 طرف مدینے کے حرات ہیں، چٹانیں ہیں لاوے کی، سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں، ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو وہ جو حرات ہیں مدینے کے 2 طرف، وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینے کو ملی ہوئی ہے۔ اب 2 طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گڑھیاں تھیں، اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے، اتنا بڑی فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، ایک ایک کر کے آئیں گے، 10-10 آئیں گے، ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی، بہت ہی یعنی رسد کم تھا، فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے، 2-2 3-3 دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا، سردی شدید تھی۔ اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو، تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے، اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور بدعہدی پر آمادہ ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی۔ اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت نعیم بن مسعود اشجعی انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی، حضور سے آ کر اجازت بھی دی، اشجعی قبیلے کے تھے، وہ باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں۔ بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو
یہ تو باہر سے آئے ہیں. فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برعکس ہو گیا 10%، 20%، 30% کوئی امکان ہے کہ نہیں؟ تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو یہاں رہنا ہے، پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں. پھر تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے، تاکہ ان کو یقین یہ رہے، تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں، جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا، اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے. تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے، قریش سے، اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے، کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے، ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے، کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے. ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے ہیں، وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، تم سے آدمی مانگ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی، بد اعتمادی پیدا کر دی. ایک تو یہ ایک تدبیر ہوئی، دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے، ثابت قدم یہ لوگ ہیں، اور منافقین کا بھی جو خب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا، اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، وہ آندھی ایسی آئی، جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے، جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی، اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ لشکر وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے. باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شدید مسلمانوں کا لے لیا. ساڑھے 11 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا. درمیان میں جو 2 رکوع آئے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے ضمن میں ہیں. غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا. جو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے. 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ. بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو. تو یوں سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا. اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے، لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے. جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں 2 مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتاً مومن اور کون ہے منافق. تو یہ فنومینن ہے، یہ گویا کہ
جیسے کہ اس وقت سن 5 نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دست درازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے، ان کے اوپر جو ہے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن 5 نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے. یہ 5 ہجری ہے، وہ 5 نبوی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر. بنو غطفان آئے، بنو فزارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی. ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں. فارسلنا علیہم ریحا، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا. وجنودا لم تروہا، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمجھ لیا. 20-25 دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی. عمرو بن عبد ود آیا، پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا. جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے. بہرحال سب لوگ ششدر حیران کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے. بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے، میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3 مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں. حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بولو. تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اب پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. تو وہ ہنسا، کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو. بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اس قسم کی اکی دکی مبارزتیں ہوئی، کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹبھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی. لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا. ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا، کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ کہ ایک توریے کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر. پھر وہ آندھی آئی شدید، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر اور چلے گئے. لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی. یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمالاً جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمالاً جنوباً، اسی میں مکہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے. تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے. تہامہ نیچے ہے، بہرحال میدان ہے وہ، تو اور پہاڑی سلسلہ آیا. پھر یہ کہیں 30 میل، کہیں 40، کہیں 50 میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ، اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے، وہ اونچی سطح ہے، لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، سطح ہے. تو اس جاؤکم من فوقکم، تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں، جو مشرق سے آئے، بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے. اور من اسفل منکم، نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے کہ جو مکے سے ہو کر آیا ہے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی خوف کے مارے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے. جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا، تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے.
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم پھر اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا، ابتلا خوب ہم نے کر لی، جانچ لیا، پرکھ لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قلبوں میں آئیں گی، ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، یہ کہاں اللہ کی مدد آئی؟ بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں، ہم مدینے کے اندر محصور ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، باہر نکل نہیں سکتے بالکل، تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے۔ یہ ان کے منہ پر جو ہے، ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبث تھا، اندر کی گندگی تھی، زبانوں پر آ گئی۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا، دھوکے کا وعدہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے؟ کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے؟ تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ وسلم خواتین کو، بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی، اس میں جمع کر دیا تھا۔ تو اب وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب عورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر، اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نہ خواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی، اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی ہی نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ کے نام كلما ناديت ياه قال يا عبدي، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا يولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا، وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ اذا اللہ تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی، حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں،
ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا. اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے. لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے. اور جو بھی محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت. شاذ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے. اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال. رأیتہم ینظرون الیک، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات. تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت کی میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے. تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت. فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے. وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں. مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے. تو حداد لوہے کی جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا. سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی پر حملہ آور ہونا ہاتھ سے یا زبان سے. سلقوکم بألسنۃ حداد اشیحۃ علی الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق. کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں. کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے. جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی طاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کی ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں. وہی یات الاحزاب، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں، فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر عرب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس. یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے. اب کیا ہوا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں. اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا. دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے. فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ.
اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو، تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا. مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. حضور کا یہی معمول تھا. یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے. اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا. یہ ہے اسوہ. یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل. محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا. جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو. اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر. وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو. یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری. حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں. اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے. یہ ہے اسوہ. ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس. میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا. پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دعوت دین کی اقامت اسی میں لگائی. کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار. حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے. تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے. اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو. میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے. لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں. اپنی تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بڑی اہم آیت ہے یہ. اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے. لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 3 شرطیں پوری کرے. 3 شرطیں. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ھدی للناس. لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی، ھدی للمتقین. تو جو ربط و تعلق ہے ان 2 آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی اسوہ کاملہ ہے، مکمل. لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم. ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. كلما قال يا عبدي ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم. ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم.
سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں۔ اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں۔ ہر طرح موسم بنا اللہ احد الحسنیین، ہمارے لیے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے؟ ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تب تو تم بھی مانو گے کامیابی، اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جان اور مال حاضر ہے، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے۔ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے، 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے۔ یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما لے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، ہم تو منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے، اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری یہ فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے۔ یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی فی الدرک الاسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے۔ بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے۔ وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی، کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر، اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب یہ دوسرا ہے، اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا، تو واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اب اس کی سزا انہیں دینی ہے۔ چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ اب کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے۔ اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا۔ وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا، کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں ان پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا۔ مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔
اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا۔ تو بدترین سزا جو ہے ان 3 قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نضیر، یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اب تم میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی، اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا، غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ان کی آخری اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو، ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کہ پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکیں؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں۔ جس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضًا لم تطئوها، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پہ خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا، کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے۔ 5ویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا، چادر کا رواج تھا، مرد بھی عورت بھی، باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر، لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی، عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں، لیکن چہرے کا کچھ نہیں، سر پہ کچھ نہیں، سر پر اگر ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا۔ یہ وہاں کے رواج تھے، گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی۔ اب اس میں جو تدریجاً اصلاح کی گئی، تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نبی کے گھر سے آغاز کیا، اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل، تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، خسر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مربی اور مزکی کی حیثیت سے، جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے۔ ایک پہلو سے اسوے میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہے، تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے۔
اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی. کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمہارے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، اور خدا نہ خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دوہری سزا ملے گی، اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اب اسوہ ہو. تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس خلا کو پر کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله